بات ہو رہی تھی، پہلے شعر کی تشریح کی تھی اور میں نے ذرا ویڈیو کو مختصر کرنے کے لیے دوسری ویڈیو بنا دی تاکہ کوالٹی جو ہے پکچر کی وہ خراب نہ ہو. جتنا زیادہ لینتھی لیکچر ہوتا ہے وہ پکچر کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اس کے اندر، اس وجہ سے میں نے اس کو شارٹ کر دیا تھا. تو ہم نے جب بھی تشریح کرنی ہے پہلے شعر کے ساتھ دوسری اور دوسرے کے ساتھ تیسرے کو ملا کے کرنی ہے تشریح. اور جیسے میں نے آپ کو نثر کی تشریح میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہم چند ایک فکس لائنیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں، 3-4 لائنیں، وہ جہاں سے بھی مرضی نثر کی تشریح آ جائے وہ 4 لائنیں تشریح میں اضافی طور پہ شامل ہو جاتی ہیں، تشریح بڑی ہو جاتی ہے اور بچوں کے بہت اچھے نمبروں کا اس کے اندر ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے. یہی حال میں حمد میں یا نظم میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جو جب پیپر آپ کا ہوگا، بورڈ کا ایگزام ہوگا، تو اس کے اوپر لکھا ہوگا، پہلے آپ سوال لکھنا ہوتا ہے آپ نے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کے نیچے آپ لکھیں گے اس کا جواب کا ہیڈنگ دیں گے. پھر آپ بہت سے بچے جن کو ان کے معنی صحیح یاد ہیں تو وہ لکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی یا حل لغت یا صرف لغت. تو اگر تو آپ کے سوالات جواب آپ کو الفاظ کے معنی بالکل درست یاد ہیں پھر تو آپ یہ ہیڈنگ دیں، اور اگر آپ کو غلط یاد ہیں یا صحیح یاد نہیں ہے تو پھر یہ ہیڈنگ ہی نہ دیں آپ، کیونکہ اس کا ایک بہت برا اثر پڑتا ہے مارکنگ کے اوپر. اور اس کے بعد پھر آپ تیسرا ہیڈنگ دیں تشریح کا. تو تشریح آپ نے جب شروع کرنی ہے تو پھر آپ نے یہ چند ایک مخصوص الفاظ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اگر میں بھول بھی گیا تو جب کالج لگیں گے تو میں دوبارہ آپ کو لکھوا دوں گا، بار بار لکھوا دوں گا، اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے. میں ابھی بتا دیتا ہوں، ویسے آپ میرے بولنے کے ساتھ لکھ لیں، اگر مجھے یاد رہا تو میں واٹس ایپ پہ لکھی ہوئی تحریر بھی یہ بھیج دوں گا، یاد کروائیں گے تو میں دوبارہ بھیج دوں گا. وہ یہ ہوگا کہ ہم شروع کریں گے اس کو اس طرح کہ مدرجہ بالا بند شامل نصاب نظم حمد سے لیا گیا ہے. حمد ماہر القادری کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے. ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا اور ان کا تخلص ماہر تھا. اتر پردیش کے علاقے میں پیدا ہوئے، حیدرآباد دکن میں شہرت پائی اور مکہ معظمہ میں دفن ہوئے. 1-2 جملہ شاعر پر مختصر بالکل، اور 1-2 جملہ مختصر بالکل نظم پر لکھ دیں تو یہ اس کا حصہ بھی بن جاتا ہے. اور یہ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ طالب علم جو ہے، یا آج کل طالب علم کو تو ہم اسٹوڈنٹ ہی بولتے ہیں، اور یہ بھی اردو میں مستعمل لفظ ہو گیا ہوا ہے. مستعمل کا مطلب ہے استعمال ہوتا ہے اور اردو کا ہی حصہ بن گیا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں، یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے ایگزامینر کو اردو میں ممتحن بولتے ہیں ویسے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس وقت اگر یہ خالصتاً اردو بولوں تو ہمارے بچوں میں سے آدھے بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر ساتھ میں مجھے مجبوراً انگریزی کا لفظ بولنا پڑتا ہے، ورنہ میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ میں خالص اردو بولوں. تو ممتحن کو جو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا جان بوجھ کے تشریح کو بڑھانے کی کوشش ہے اس کی، تو اس نے یعنی اس پر ماہر القادری پر ضرورت سے زیادہ لکھ دیا ہے، اور حمد کے اوپر بھی ضرورت سے زیادہ لکھ دیا جو نہیں لکھنا چاہیے. وہ تو پوچھا ہی نہیں گیا، ہم تو شعر کی تشریح پوچھ رہے ہیں، تو لہٰذا بالکل مختصر لکھنا ہے. 3 سطروں سے یا 4 جملوں سے بات آگے نہ بڑھے. یہ لکھنے کے بعد پھر آگے اس کی ہم تشریح شروع کریں گے، اور وہ تشریح یہی ہوگا جو میں نے کی تھی کہ فکر و دانش کی ہے میرا. یہ پہلے میں نے تشریح آپ کو بتا دی ہے کہ جب انسان علم میں آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، علم زیادہ حاصل کرتا ہے، تو اس کا علم اسے بتاتا ہے اور علم تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق کا اقرار کرے. یہی بات اس کے دل سے نکلتی ہے، یہی اس کے دماغ سے نکلتی ہے، اور اسی کا مظہر وہ باہر کی کائنات اور فطرت میں دیکھتا ہے کہ باہر کی کائنات بھی اسی بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے. یہ بتایا تھا. اس کے بعد ہم اگلے جو ہے ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار. تو پہلے اس کا ذرے ذرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ریت کے ذروں کی بات ہوئی ہے. ذرے ذرے سے یہ یہاں ذرہ ذرہ جو لفظ ہے یہ علامت ہے زیادہ تعداد کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، ہر تخلیق جو ہے وہ شہادت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے، اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ خدا موجود ہے، خالق موجود ہے. تو اور پتے پتے کو ہے ثانی، اور یہاں پتا پتا بھی جو ہے یہ بھی مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا. میں نے آپ کو جو لیکچر دیا تھا سر سید احمد خان کی مشق کا آخری سوال روزمرہ اور محاورہ کا تھا، تو اس کو اپلائی کریں نا. وہاں بتایا گیا تھا کہ روزمرہ جو ہوتا ہے اس کا تو وہی مطلب ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں روزمرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن محاورے کے الفاظ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتے. یہ محاورہ ہے،
ذرہ ذرہ بھی اور پتا پتا بھی، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے تو یہ ریت کے ذرے ہی ہوں گے، یا سیمنٹ کے ذرے ہو جائیں گے، یا چینی کے ذرے ہو جائیں گے. لغوی معنی تو پھر یہ بنے گا نا. تو اس کا مطلب ہے یہ لغوی معنی میں نہیں آ رہا، یہ مجازی معنوں میں آ رہا ہے کہ کائنات جتنی بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ذرے بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، تو یہ اس کے ساتھ مماثلت پیدا کی ہے. اسی طرح پتے درختوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ پتے پتے پر بھی یہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کبھی وہ ذرہ کہہ رہا ہے، کبھی وہ پتے سے تشبیہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق بھی تو گنی نہیں جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق جو ہے وہ صانع کی صفت کا اقرار کر رہی ہے. صانع کا مطلب لکھ لیں خالق، صانع بنانے والا، خالق، خلاق، ایک ہی اس کا مطلب. اور صفت خوبی، کیا خوبی ہے صانع کی؟ تخلیق کرنا. اور بھی بہت سی خوبی ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو خوبصورتی سے بنانا. قرآن مجید میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے لقد، بے شک ہم نے، خلقنا الانسان، انسان کو خلق کیا ہے، فی احسن تقویم، فی پر، احسن خوبصورت، اور تقویم ایک خاص جیومیٹری پر. یہ جو کہہ لیں تقویم کہتے ہیں، یہ جیسے آپ نے جیومیٹری میں دیکھا ہوگا، میٹرک میں آپ نے جیومیٹری بنائی بھی ہوگی، سرکل اور سیمی سرکل اور جو بھی ٹرائی اینگل، ریکٹ اینگل، تو فارمولے نہیں ہوتے. اور بہترین ہم پرکار کو رکھتے ہیں، کمپس کو رکھتے ہیں، رولر کو رکھتے ہیں، سینٹی میٹر، میٹر گنتے ہیں. تو وہ تقویم بنا رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم تقویم کو اردو، جیومیٹری کو اردو میں تقویم بولتے ہیں. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، پوری کائنات کا ہر حصہ، ہر جز، ہر صنف، چاہے پرند ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، سمندر ہوں، وہ شہادت دے رہے ہیں کہ ان کو بنانے والا ایک خدا موجود ہے. اور وہ کائنات کی تخلیق اتنی زیادہ ہے، اس کے عدد اتنے زیادہ ہیں، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی تو وہی نہیں گنی جا سکی. تو شاعر کہتا ہے کہ اتنی زیادہ تخلیق ہے، لیکن جس کو بھی دیکھیں وہ اپنے خالق کی ہر صفت کا اقرار کر رہی ہے وہ تخلیق، اور بتا رہی ہے کہ ہمارے بنانے والا ایک عظیم الشان صانع ہے، عظیم الشان خلاق ہے، عظیم الشان خالق ہے. تو یہ میں نے جو تشریح بتائی ہے، میں نے تو بہت آسان بتائی ہے نا، لیکن ہمارے جو بہت ذہین بچے ہیں، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں، وہ آسان پہ نہیں رہتے، وہ مشکل کی طرف جاتے ہیں. تو جو مشکل بچے ہیں ان کے لیے میں ایک تصویر ساتھ لگاتا ہوں. ایک کتاب مجھے ملی ہے اس سال. میں ابھی فی الحال آپ کو کوئی کتاب خریدنے کی مشورہ نہیں دوں گا، کوئی ہیلپنگ بک آپ نہیں خریدیں. خاموشی سے جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھیے. جب کالج لگیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں خود لکھے ہوئے نوٹس بھی ہم دے سکتے ہیں. میں ویسے اس کا قائل نہیں ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بچے جتنا خود کریں گے اتنا ہی ان کی ہینڈ رائٹنگ، تحریر نکھرے گی، اور ذہن جو ہے وہ ان کا تیز ہوگا، اور ذہن کے اندر الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کی پریکٹس انہیں ہوگی. لکھائی ہوئی چیز کو آگے یاد کر کے لکھ دینا، یہ نمبر تو شاید دے دیں لیکن یہ دیر پا ثابت نہیں ہوتا. یہ انسانی ذہن کی نشو و نما کے لیے بہت نامناسب ہے. اور اپنی مدد آپ میں سر سید احمد خان یہی تو بیچارے تقریر کرتے رہے، اس کا کچھ تو فائدہ آپ کو ہونا چاہیے. تو یہ دوسرا شعر کی تشریح بھی آپ لکھ دیں، چاہے میرے والی لکھ دیں. جو میری بات یہ دیکھیے، جو آپ میں سے جو بھی بچے ہیں، دونوں طریقے بتا رہا ہوں میں. آج پہلا لیکچر ہے نا نظم کا، تو میں ایک کتاب وہ مجھے ملی ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی. اس کو مجھے پسند آئی ہے یہ کتاب، انہوں نے بہت اچھی اس کی تشریح کی ہے، لیکن یہ کافی مشکل تشریح ہے. آپ اس میں سے آدھی بھی لکھ دیں تو بہت بڑی بات ہے. انہوں نے تو ایک شعر کی ایک صفحے کی تشریح کی ہوئی ہے کہ چلیں ایک صفحہ بچہ پڑھے گا تو اس میں سے کم آدھا صفحہ تو لکھے گا ہی نا، یا کم سے کم ایک پیراگراف تو لکھے گا ہی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں اشعار بھی شامل کیے ہیں، اقوال بھی شامل کیے ہیں. تو جس کا جتنا علمی معیار ہے وہ اس کے مطابق وہ اسے فی الحال کرتا رہے. اصل بات تو پڑھائی اور رہنمائی تو ہوگی جب ہم آپ کے سامنے ہوں گے اور کالج لگے گا تو پھر میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکوں گا. فی الحال تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور آپ کو پڑھا رہے ہیں اور جتنا بھی ممکن ہے بتا رہے ہیں. تو یہ، اور جو بچے وہاں سے نہیں لکھنا چاہ رہے، میری بات کو یاد کیجئے، ریکارڈنگ پیچھے کیجئے، ریورس کیجئے، اس کو دوبارہ سن لیجئے جو میں نے بتایا ہے. تیسرا شعر ہے اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. آپ لکھیں ماہر القادری شعر میں
اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کو بیان کر رہے ہیں، شان تخلیق کو بیان کر رہے ہیں، شان صناعیت کو بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ذات ہے جس نے ذرے کو توانائی دی۔ یہاں جوہر سے مراد جو ہے، جوہر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذرے کو کہتے ہیں، لیکن جوہر موتی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو مراد ہے، آپ اس سے مراد ہے ذرہ۔ اب دیکھیے یہ جو ذرہ کون سا ہے، یہ ذرہ ہے ایٹم۔ آپ نے فزکس کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، the smallest particle of matter is known as atom۔ تو ایٹم کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے، اور اس کے اندر بھی پھر اب تو بہت زیادہ آ گئے نا، نیوٹران پروٹون کے علاوہ اور بھی پازیٹران اور پتہ نہیں 32 articles have been discovered yet in the smallest particle of atom، smallest particle of matter known as atom۔ اس کے اندر 32 ابھی تک ڈسکور ہو چکے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر اپنے بچوں کو نیوٹران پروٹون اور الیکٹران تک ہی رکھتے ہیں، بچے یہی پڑھ لیں تو غنیمت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس چھوٹے سے ایٹم کے اندر اتنی زیادہ توانائی ہے کہ اس سے پھر فیژن اور فیوژن ری ایکشن بنا کے تو انسان نے ایٹم بم بنا دیا ہوا ہے۔ تو ایٹم بم جو ہے اسی چھوٹے سے ذرے سے بنا ہوا ہے، اور دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہتھیار ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی خالق ہے جس نے اس ذرے کے اندر اتنی توانائی دے دی ہے کہ جو پوری کائنات کو چلا سکتی ہے۔ تو کائنات کی بنیاد تو بنیادی طور پہ کسی یونٹ سے ہی ہوئی ہوگی نا، تو شاید یہ ایٹم سے ہی وہ کائنات بنی ہو، تو اس سے ملتی جلتی تشریح بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر پھول پتوں کو اس نے عطا کیے ہیں، اور انہی پھول پتوں پہ نقش و نگار بھی بنائے ہیں۔ آپ دیکھیے اس قدر خوبصورت نقش و نگار کے پرندے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ زیبرا دیکھیے کہ اس کے اوپر کتنے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ گھوڑا ہے عام، لیکن اس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ ہر جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کو اس طرح ظاہر کرتی ہے، انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ واہ سبحان اللہ میرے مولا، تم نے کیسی تخلیق کی ہے۔ تو یہ جو حمد ہے اس میں ماہر القادری نے اس کو طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک بات جو میں ابھی بتانا آپ کو بھول گیا کہ منظور حسین ان کا نام تھا اور ماہر ان کا تخلص تھا، تو مشہور تو ان کو ہونا چاہیے تھا منظور ماہر کے نام سے، یا پھر انہیں مشہور ہونا چاہیے تھا حسین ماہر کے نام سے، لیکن وہ مشہور ہوئے ماہر القادری کے نام سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ماہر القادری کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ تو قادری دراصل سلسلہ تصوف کا ایک طریقہ ہے، یعنی اس کا ایک کہہ لیں شعبہ ہے، جس میں سلسلہ قادریہ ہے، جس میں سلسلہ سہروردیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، اور سلسلہ چشتیہ ہے۔ یہ تصوف ایک شعبہ ہے اسلامی علوم کا اور اسلامی کہہ لیں شریعت کا، جس میں دین کے ظاہر کے علاوہ دین کے باطن پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، لیکن میں صرف آپ کو قادری کی وضاحت کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تصوف میں 4 بڑے سلسلے پائے جاتے ہیں۔ ایک کو سلسلہ قادریہ کہتے ہیں، جس کا تعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے جو فالوورز یا ان کے طریقہ تصوف پر جو چلتے ہیں انہیں قادری کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبند ہیں، ایک یہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ نقشبند اسی طرف ایک شہر ہے، یہ وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں نا جو روس کی، ان میں ہے۔ ان کے سلسلے پہ جو چلنے والے ہیں ان کو نقشبندی کہا جاتا ہے۔ پھر حسین سید شہاب الدین سہروردی تھے، ایک بہت بڑے عالم صوفی تھے، بزرگ تھے، ان کے فالوورز کو سہروردی کہا جاتا ہے۔ اور ابو الحسن شاذلی بھی ہیں، اور بھی بڑے سلسلے تصوف کے ہیں۔ اسی طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے طریقہ تصوف پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو چشتی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تصوف کو دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہے اور یہ ان کا کوئی اپنا علیحدہ سلسلہ ہے اور یہ دین سے بالکل ہٹ، نہیں، یہ دین کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے ہر شخص کا۔ تو ویسے میں نے کہا کہ وہ ان کو چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے خصوصی محبت اور نسبت تھی، لہٰذا ان کو ماننے کی وجہ سے ان کو لوگوں نے ماہر القادری کے نام سے یاد رکھا۔ تو آج کی جو تشریح ہے ہماری پہلے 3 اشعار کی، وہ اسی پر مشتمل ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور ختم کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم۔